बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। आज का ये अमल, आज की ये वीडियो, ये समझें कि गोहरे नायाब है। आज का ये अमल जिस इंसान ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कुदरत और हैसियत के मुताबिक और अपनी रूहानी क़ुव्वत और पावर के मुताबिक जिसने हासिल कर लिया, वो ये समझे कि कायनात की कुंजी मेरे हाथ में है। ये एक ऐसा गोहरे नायाब है कि इस अमल की कामयाबी के बाद आप कायनात की हर चीज़ को अपनी आँखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर मेरे इस अमल को करने में किसी को शक है तो वो जब कामयाब हो तो उसके बाद इसकी तस्दीक कर सकता है हाँ कि ये बात सही है या गलत है। और ये बात भी गोशगुजार कर दूं कि ये अमल ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार करना है। कामयाबी मिल गई तो बहुत बड़ी सआदत है। अगर नाकाम हो गए या चंद दिनों के बाद अमल हाथ से चला गया तो आप ये समझें कि इसको कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं कर सकते। जितनी बड़ी इसकी अहमियत है इतनी ही कड़ी इसकी शराइत हैं। इसलिए कि एक इल्म है जिसको कहते हैं इल्मुल हाज़िरात, हर चीज़ की रूह को हाज़िर करना। जिस तरह ख्वाब में किसी से मुलाकात करते हैं, किसी अपने मुर्दा भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब से मुलाकात करते हैं, साहिबे कश्फुल कबूर बन जाते हैं, कश्फ सुदूर का इल्म आपके पास आ जाता है। इसी तरह हाज़रात भी एक इल्म है और जब वो हासिल होता है तो कायनात एक खुली किताब की तरह सामने आ जाती है। और इस अमल के लिए परहेज़ जलाली और जमाली ज़रूरी है। जलाली और जमाली परहेज़ इस दौर में तो करना हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम वो अपने हवासे खमसा को काबू में रखे, अपनी सोच को, अपनी नज़र को, अपनी समा को, अपने कीलो काल को अपने कंट्रोल में रखे और हुस्न अपनी निगाहों को झुका के रखे। झूठ, फराड, दगा, चुगली, बोतान, तोहमत, इल्ज़ाम से परहेज़ करे और ऐसी लगवियात और फजूलियात से अपने कानों को, अपनी समा को बचा के रखे। जितना ज़रूरी और मुमकिन हो सके खलवत और तन्हाई इख्तियार करे। कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो किसी से कर सकता है, वरना अपने आप को तन्हाई में, खलवत में, गोशा नशीनी में रखे। बताया कि ये अमल ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कामयाब हो गए तो हो जाएंगे। अगर कामयाबी के बाद वो चीज़ जो आपको हासिल होगी, तरीका बताऊंगा, वो टूट गई, फूट गई या ज़ाय हो गई या चोरी हो गई या किसी भी तरीके से उसकी एहतियात ना की गई तो अमल हाथ से जाता रहेगा। करना क्या है, आपने एक शीशा ले लेना है, फुट बाई फुट का हो, फुट बाई 1.5 का हो, जिसके अंदर आपका जिस्म आपको नज़र आता रहे, नाफ से ऊपर तक, सर से नाफ तक आपको अपना जिस्म, अपना चेहरा नज़र आता रहे और उसको देखते हुए बिल्कुल तवज्जो के साथ, इर्तिकाज़ के साथ, यकसुई के साथ किसी भी नौचंदी जुमेरात को ये अमल शुरू करें। नौचंदी जुमेरात का मतलब ये होता है कि नए चाँद की 3 तारीख से 11 तारीख तक की जो जुमेरात होती है, पहली जुमेरात, उसको नौचंदी जुमेरात कहते हैं मेरी मालूमात के मुताबिक या जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक। वरना हर अमल की, हर एक मुहक्किक की, हर एक सूफ़ी की, हर एक मौलवी की, हर एक साहिब की बात अलग अलग होती है। तो उस नौचंदी जुमेरात को बाद नमाज इशा तिनहाई में बैठकर उस शीशे के सामने बैठ जाए और शीशे के ऊपर अपनी नज़र रख कर यह जो आयतुल कुर्सी वाली बात की आयत है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, इस आयत को आपने 313 बार पढ़ना है और उस वक्त तक, उस अरसे तक पढ़ना है। इसमें आपके 10 दिन लगें, महीना लग जाए, 6 महीने लग जाएं, साल लग जाएं, 2 हफ्ते लगें, आपकी अपनी इस्तिताअत है, आपकी अपनी रूहानी पावर है, कुव्वत है।
اس پاور اور اس روحانیت کے ذریعے آپ کا 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور جب عمل شروع کر لیا تو پیچھے نہیں ہٹنا، عمل کو درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے، اس وقت لگے رہیں جب تک کہ شیشے میں آپ کو اپنی شکل آنا بند ہو جائے، یعنی آپ شیشے میں اپنی شکل کو دیکھ نہ سکیں۔ شیشے یہ کی کیفیت ہے، یہ خاصیت ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اس وقت تک اس آیت کو پڑھتے رہیں، یعنی 313 بار آپ تعداد پوری کریں۔ مہینہ لگے، 10 دن لگیں، 2 مہینے لگیں، 6 مہینے لگ جائیں، لیکن اس تعداد کو، اس معینہ مدت کو پورا کریں جب تک کہ آپ کو شیشے میں اپنی شکل نظر آنا بند ہو جائے۔ اور جس دن آپ کو شیشے میں اپنا آپ نظر آنا بند ہو جائے، یعنی نظر نہ آ سکے، تو آپ یہ سمجھیں کہ عمل میرے قابو میں آ گیا۔ آپ شکرانے کے طور پر نوافل ادا کریں، کوئی ہدیہ پاک روحوں کو، ارواح کو بخش دیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات ہیں، ان سب کی ارواح کو یہ بخش دیں، اور حسن پنجتن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں، بزرگان دین، مشائخ اعظام، جس بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بات تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کو بخشوا دیں۔ آپ پھر اس شیشے کو سنبھال کے رکھیں، اور اتنا سنبھال کے رکھیں کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر برائی سے باوضو ہو کر آپ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے، کوئی بھی مشکل درپیش آئے، تو آپ اس شیشے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیں 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھ کر پھونک مار دیں شیشے کے اوپر یا اپنے آپ کے اوپر۔ وہ شیشہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے سامنے آیا جائے گا، یہ گویا کہ آپ نے ایک ٹی وی اسکرین آن کر لی، اس کے اندر آپ کائنات کا جو بھی مسئلہ، جو بھی سوال، جو بھی اپنی مشکل ذہن میں، دل میں سوچیں گے، اس کا حل آپ کو اس شیشے میں نظر آئے گا، لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ 3 طریقے ہیں، یا تو آپ کو زبانی سنایا جائے گا، آپ کانوں سے خود سنیں گے، یا اشارات کے ذریعے، ہاں یا نہ کے ذریعے، اور یا تو پھر لکھا ہوا آئے گا کہ یہ کام ایسے ہی ہے، اس کا حل یہ ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس کا توڑ ایسے ہے۔ یہ ایک ایسا غور نایاب ہے، ایک ایسا غور نایاب ہے کہ گویا کہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ چابی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، جس مسئلے کو لگاؤں گا یہ چابی، یہ کنجی، وہ کھل جائے گا۔ اور آج بڑی افسوس کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ میں نے بتایا نا کہ یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ عمل ہوتا ہے، اگر اس کے عمل کے اندر حاصل کرنے کے بعد کوئی خرابی آ جائے، کوئی بے احتیاطی کی جائے، وہ ایسے یعنی کہ احتیاط نہ کی جائے، آپ آسان معنی میں یہ سمجھے کہ عمل ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اور اس شیشے کو بھی سنبھال کے رکھیں، جب یہ شیشہ ٹوٹ گیا تو آپ یہ سمجھے کہ عمل ٹوٹ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے بہت عرصے تک اس شیشے کو سنبھال کے رکھا، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرایا، اس کے تجربات بھی کرائے، اور اس کی مشکلات اور حاجات کے بے شمار طریقے اور بے شمار وظائف اس کے ذریعے سے حاصل کیے، چاہے وہ ارواح مقدسہ تھی، چاہے وہ جنات تھے، چاہے وہ موکلات تھے، جس کے ذریعے بھی، لیکن اس بندے کی حاجت یا مشکل، حاجت پوری ہو جاتی یا مشکل دور ہو جاتی، یا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ جو اس کے ذہن میں آتا تھا وہ پورا ہو جاتا۔ اور بے احتیاطی یہ ہوئی کہ میرے کسی چھوٹے عزیز بچے نے اس شیشے کو کہیں اپنا ایک استعمال کا شیشہ سمجھ کے کیا کر لیا، دیکھ لیا، ٹوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ خاص بات بتاؤں کہ ایسی باتیں کرنے سے بھی کائنات کے اندر خلل آتا ہے، اور علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے جو پسندیدہ، اس کے جو اولیاء، اس کے جو رسل، اس کے جو صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس کو عطا کرے عطا کرتا ہے، لیکن اس غیب کے علم کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اور حسن میں ہر بندے کو یہ کہتا ہوں، اسم اعظم کی کبھی تلاش نہ کرو، اور ایسے عملیات کی کبھی تلاش نہیں ہو جو ایک راز کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو فاش کرنے کے لیے، اس کو اوپن کرنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، یہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ کائنات کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ کیا پتہ آپ بہت بڑی کوئی چیز مانگ رہے ہوں، کروڑوں روپیہ مانگ رہے ہوں، گاڑیاں مانگ رہے ہوں، بینک بیلنس مانگ رہے ہیں، لیکن کیا پتہ جب وہ آپ کو ملے تو آپ کی جان کی خطرہ لائق ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب دیتا ہے تو اس کی اپنی حکمتیں اور اس کے اپنے اندازے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے جب مانگ کر کوئی چیز لی جائے
اور جستجو اور آرزو کے لیے بندہ بےتاب اور بے کس ہو جائے، اور جب ملتا ہے نا تو پھر سنبھال نہیں سکتا، اور جب سنبھال نہیں سکے گا تو اس کی جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو وہ شیشہ میرے ہاتھ سے کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد سے یہ عملیات میں نے کرنا چھوڑ ہی دی ہے۔ یہ آج ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جو بندہ کسی کی مشکل کو، کسی کی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ ایسے کرے۔ اور طلسمات فرعون بھی مشہور تھے نا، تھا وہ اپنے آپ کو انا ربکم العلیٰ کہلانے والا تھا، لیکن ایک شیشہ بنا کے رکھا ہوا تھا جو اپنے گھر کی چھت پہ لگایا ہوا تھا، اور یوں اس میں دیکھتا تھا تو وہاں جہاں جہاں تک اس کی مملکت تھی وہ سارے احوال اس کو نظر آتے تھے، اور لوگوں سے کہتا فلاں جگہ ایسا ہو، فلاں جگہ ایسا ہوا، اور انہی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انا ربکم العلیٰ کہلوایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، تو میں اس میں لمبی بحث میں نہیں جاننا چاہتا۔ قصہ مختصر کہ آپ پریز جلالی اور جمالی کے ساتھ کسی نوچندی جمعرات کو اس عمل کو شروع کریں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ 313 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اور خلوت اور تنہائی اختیار کرنی ہے۔ آگے بندے کی اپنی استعداد، اپنی قوت، اپنی روحانی پاور، اور اس کے جو اندر کے ضمیر روشن ہے، اتنے ہی جلد وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر کامیاب ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔